وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ یہاں سے فرضیت میں کچھ لوگوں سے روزے کی حالت میں بھی فرض روزے کے فرض نہیں رہتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تم میں سے کوئی مریض ہو، أَوْ سَفَرٍ، یا تم میں سے کوئی سفر میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اس کی عدت دوسرے دنوں میں پورا کرو۔ تو یہاں پر مقتضی قرآن، مقتضی نص کیسے بھی اس کی اصطلاح میں کہ تم میں سے کوئی مریض ہو، یعنی مرض کی وضاحت قرآن نے کہا، مریض ہو کہا ہے۔ مرض کی وضاحت فقہ الرحوت میں وہ متاخرین نے کیا ہے۔ مریض کی دو قسم فقہ الرحوت نے ذکر کیا ہے۔ ایک قسم وہ مریض ہے اور روزہ اس کی مرض کے لیے ضرر نہیں دیتا، روزہ اس کی مرض کے لیے، مریض کے جسم میں جو مرض ہے اس کے لیے روزہ نقصان دہ نہیں ہے، صرف کمزوری تھوڑا تکلیف کی سبب بنتا ہے، وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ مرض کے ہوتے ہوئے بھی وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کے روزہ صحیح ہے۔ ایک مرض کے قسم وہ ہے جس مرض کے لیے روزہ نقصان دیتا ہے، مریض کے جسم میں مرض ہے، مرض کی ہوتے ہوئے اللہ نے مجھ پر روزہ فرض کیا لہٰذا میں رکھوں گا، روزہ رکھے گا، روزہ آپ کی مرض کو نقصان دیتا ہے، تو یہاں جگہ میں روزے کو حرام قرار دیا۔ وَلَوْ صَامَ عَصَىٰ، البتہ کی جملہ لایا ہوا ہے، ایسے مرض ہے روزہ دار کے لیے مضر ہے، پھر بھی روزہ رکھے گا، ہم نے سمجھا روزہ رکھا ہے، اللہ کہتا ہے، فقہ کہتا ہے تم نے گناہ کیا ہے، روزہ میں نے روزہ رکھا، صبح طلوع ہونے سے شام تک کوئی کھایا پیا نہیں ہے، مگر اس روزے کی وجہ سے تیری مرض بڑھ گیا ہے، یہ روزہ تیری مرض کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو شریعت مقدسہ نے کہا یہاں پر تم وہی کام، وہی روزہ اللہ کا پسندیدہ فعل ہے، وہی روزہ تمہارے دوزخ کے لیے ڈال ہے، وہی روزہ تم کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، اپنے معیار کے مطابق تم رکھو تو پھر بھی تم آپ کا حرارت ایمانی سے رکھا تو فقہ نے کہا اس نے گناہ کیا۔ اس حکم کو اس پیرے نے بتا دیا، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، مریض ہو یا سفر ہو، سفر کی بھی دو قسم سفر کا نے ذکر کیا ہے۔ ایک دفعہ آپ سفر میں جاتے ہیں، سفر کی شرائط اپنے موجود الگ ہے، ان سفر کی شرائط کی پورا ہونے کی صورت میں آپ چاہے روزہ رکھے، آپ چاہے روزہ کھائے، آپ چاہے نمازوں کو ظہر عصر عشاء کی نمازوں کو 2 رکعت پڑھے، آپ چاہے پورا پڑھے، یہ سفر کے ایک قسم۔ ایک دفعہ سفر میں آپ گھر سے نکلتے وقت، الحمدللہ جنہوں نے ماہ رمضان سے پہلے باب صوم کلاس کر کے یہاں پہ جنہوں نے 7 مندوں نے پڑھا ہے وہ سمجھنے کے لیے آ سکتے۔ ایک بندے نے کہا میں اس دفعہ سفر میں اور روزہ رکھ کے جانا ہے، گھر سے جاتے وقت نیت کر کے جاتا ہے میں اپنے سفر میں روزہ رکھوں گا، پھر کسی جگہ پر وہ قصر کرنا چاہتا ہے۔ اگر گھر سے سفر کے لیے جاتے وقت اپنے آپ کو آزاد رکھ کے نکلا تو پھر جہاں جی چاہا آپ قصر کرے، روزہ کھاؤ، جہاں جی چاہے آپ روزہ رکھے، آپ کی مرضی۔ لیکن ایک دفعہ مسافر سفر کی دیگر قصر کی شرائط اس کے پاس موجود ہے، وہ گھر سے نیت کر کے نکلتا ہے اس سفر میں قصر روزہ پورا کرنا ہے، قصر نہیں کرنا ہے، نماز کو پورا کرنا ہے۔ اس صورت میں ایک جگہ پہ پہنچ کر اگر وہ نماز پورا کرنا چاہا، روزہ رکھنا چاہا تو وہاں پر 3 دن قصد اقامت کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر وہ روزہ رکھ نہیں سکتا اور نماز پورا نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ گھر سے نکلتے وقت اس نے قصد کی نیت کر کے نکلا ہے۔ اس حکم کو اس مبارک پیرات نے کہا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، یہ 2 قسم مریض کی، ایک قسم مریض کے لیے مرض کے ہوتے ہوئے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کو اجر ملے گا، مرض آپ کے روزہ آپ کے مرض کے لیے نقصان نہ دیتا ہے۔ ایک مریض وہ جس کے لیے روزہ نقصان دیتا ہے، رکھے گا گناہ آئے گا، یہی مبارک روزہ ہے۔ دیکھو میرے جمعے کے سامنے، ہمیں شریعت سمجھنا ہے،
شریعت نے جو کہا ہے وہی اسی کو لبیک کرنا، یہی عبادت ہے۔ ابھی روزے کے بارے میں آپ نے سن، یہی بات روزہ میری مرض میں نقصان ہو پھر بھی میں رہے گا تو شریعت نے کہا تم نے گناہ کیا، اور روزہ نہیں رکھا تم نے گناہ کیا۔ ایسے ہی تلاوت قرآن، اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک اور مثال تلاوت قرآن، چاہما قرآن سے بلا یہاں قرآن کو دیکھے سورج سے یہاں اللہ کو جس کو من گناہ من حرام من قرآن سے وہ پانسا شریعت خودی معیار کو ہی موجود رکھو۔ تو پھر یا اگر کوئی آخری چھٹا حکم بچو سوچتن بولی تو کب تم اللہ حرام آداب، جیسے قرآن نے جیسے شریعت نے چنے رہنمائی کیا ہے اسی پہ تم چلو تو تمہارے نماز ہے، روزہ ہے، قرآن کی تلاوت اجر والا ہے۔ اس ہدایت سے تم نکل گیا، ناری مرضی نہ یوں سے جانا بے ہمارے پاس یہ مرض بہت زیادہ ہے، شرعی معیار کو چھوڑ کر یہ اپنے زمین کے فیصلے کو مقدم کر دیتا ہے۔ وہاں پر آپ تلاوت کرو گے قرآن کو غلط کر کے پڑھا، وضو کے بغیر قرآن پڑھا، وضو کے ہوتے ہوئے قرآن پڑھا حرام ہے۔ یہ بھی تلاوت قرآن مبارک تلاوت قرآن حج جی دکھاوے کے لیے ورنہ حج جی ہے نا فروع دین میں سے ایک بہت بڑا احکام حج، اس میں ریا نیت ہے یا اور کوئی کام نیت ہے تو وہ پیسے نکال کر دس کو واپس آنے تک اس میں جتنے قدم اور جو کچھ کیا اسے حرام بھی گناہ ہے، کیونکہ اللہ نے جو کہا اس کے مطابق ہم نہیں چلا۔ اس لیے ماہ مبارک رمضان میں محترم سامعین، جن کو اللہ ان امراض سے نجات میں رکھے، جو مرض اس کے پاس ہے اس کے لیے روزہ نقصان دیتا ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، نہیں رکھنا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ساتھ کسی کے حکم روزہ نہیں رکھنا ہے تو اس میں قرآن کی مقتضی قرآن یہ ہے ان دنوں میں سفر کے دنوں میں روزہ تمہارے پاس، مرض کے دنوں میں کھاؤ پیو، وہ مقدر ہے، اس کو مقتضی کہتے ہیں، کھاؤ پیو، جو کھایا جو پیا وہ دن کے یاد رکھو، دیکھنا بولے تم عدہ جتنا دن کھایا ہے اس کو مکمل کرو، روزہ کھایا روزے کے قضا کرنا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو روزے کے بارے میں مفت کا مسئلہ اسے آیت کے حوالے سے شرح میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عذر کی وجہ سے آپ نے روزہ کھا لیا تھا، روزہ کرنے کی آپ کو شریعت کی طرف سے اجازت ہے، شریعت کی اجازت کے مطابق آپ نے روزہ کھا لیا ہے، جتنے دن روزہ کھایا اتنے دن آپ نے آئندہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے روزہ رکھنا ہے، کیونکہ باب صوم کے آخری مختصر ایک کلمہ ہے جس نے روزہ آنے تک تغافلا و تکافلا، غفلت اور سستی کر کے وہ قضا نہیں رکھا، آج رمضان کی پہلی ہوا تو پھر مت دینا ہے۔ مت روزے کی قضا کی عوض نہیں ہے، مت اس سال میں مبارک مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکا، کھانا کھایا شریعت کی اجازت سے تو آئندہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے مجھے اس روزے کی قضا کو پورا کرنا تھا، میں نے وہ قضا سستی کر کے غفلت کر کے، وہ بھی عذر ہو تو کچھ نہیں ہے، سستی اور غفلت کر کے اس نے روزہ قضا پورا نہیں کیا، رمضان کی مہینہ آ گیا، لہٰذا مفت دینا ہے۔ مفت کی بھی روزہ کھولنے کی ان میں 4 صورتیں بنتا ہے، 2 صورت میں مفت واجب ہے۔ ابھی تو پچھلے سال کی مفت جنہوں نے دینا تھا دے دیا، رمضان سے پہلے ابھی نہیں تھا، رمضان کی مہینہ آ گیا نا، اب تو وقت گزر گیا۔ ایک دفعہ وہ بوڑھا شخص عمر رسیدہ ہے، روزے کی طاقت نہیں رکھتا اور صاحب استطاعت ہے، پیسے والا ہے، زیادہ عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، پیسے والا اس سال کے رمضان آنے سے پہلے قضا رہتا نہیں رکھا، اس پر مفت دینا واجب ہے۔ مفت پکے پکائے کھانا تقریباً 3.5 پاؤ کے قریب بنتا ہے ایک مفت کا، اس کی اس وقت کم سے کم آپ اپنے گھر کی درمیانہ کھانا، اوسط کھانا جو آپ کھاتے ہو، کھانا دینا ہے مفت میں، کھانا تیار، غذا کے لیے تیار کھانا، تو اس کی 250 سے 300 روپے تک بنتا ہے، ہم کم سے کم کو رکھ دیتے ہیں 300 روپے ایک روزے کی، واجب ہے اس بوڑھا شخص کے لیے
جس کی بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا جاتا، خود پیسے والوں میں سے تو اس پر واجب ہے۔ دوسرا، عورت پیٹ میں بچہ ہے یا بچے کو دودھ رہا ہے، روزہ رکھے گا خود کو نقصان ہونے کا یا دودھ دینے والے دودھ جو بچہ پی رہا ہے اس کی کمزوری کے سبب ہے، تو وہ روزہ کھا سکتے ہیں۔ رمضان میں روزہ نہیں رکھے گا۔ جو مائیں جن کے پیٹ میں بچے ہیں، جو مائیں بچے کو دودھ رہا ہے، بچہ ماں کے بغیر باہر کے غذا سے اپنے انرجی پورا نہیں کر سکتا ہے بچہ، لہٰذا مانگ کھاؤ پیو۔ شریعت نے اذن دیا ہے کھانے پینے کا، شریعت نے اذن دے دیا ہے کھاؤ پیو۔ وہ اگر صاحب استطاعت ہو اس پر بھی مد واجب ہے، وہ خاتون یہ مد ان دونوں پر دینا واجب ہے، جو قرآن نے کہا تم مریض ہو، سفر میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، دوسرے عدت تم پورا کرو رمضان مبارک میں، اور دوسرا مہینہ پورا کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یہاں پر بہت سارے بات ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جیسے رہنمائی کیا ہے ایسے تم کام کرو اپنے مطلب سے، میرے من کے مطابق یہ اچھا لگتا ہے یہ کرو نہیں، شریعت کو اچھا لگتا ہے نہیں لگتا ہے یہ دیکھو۔ ہم سب پر یہ فرض ہے، کوئی کام میں اچھا سمجھتا ہوں، چاہے شریعت کی نگاہ میں وہ اچھا ہے یا نہیں ہے، ہاں شریعت کے مطابق یہ اچھا تھا تو یہ تمہیں ہدایت ہے، اس کو تم کرو۔ میں نے اچھا سمجھا، شریعت نے اچھا نہیں تھا، تو تم نے جو اچھا سمجھ کے کیا ہے سوا کے بجائے گناہ ہے، جیسے کہ یہی رمضان مبارک کی بولے تو کبھی عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، ہدایت کے مطابق۔ یہ 6 چیزیں ہیں، یہ 6 چیزیں کیوں؟ نتیجہ اس مبارک ایک آیت میں موجود 7واں مطلب نتیجہ ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم شکر گزار بندوں میں اللہ کا، تمہارے شکر گزاری والے شکر گزار بندوں میں تم شامل ہو، لہذا ماہ مبارک میں روزہ رکھو، قرآن تلاوت کرو، مرض کی صورت میں روزہ کھاؤ، عذر کی صورت میں روزہ افطاری کرو، اور خدا کی رہنمائی کے مطابق تم اپنے ذکر و اذکار عبادت بجا لاؤ، روزے کی قضا جتنا ہوا اس کو پورا کرو، یہ کرے گا لعلکم تشکرون، تم شکر گزاروں میں ہو جائے گا۔ یہ آیت کریمہ کے مختصر وضاحت کے ساتھ 2-3 احکام آپ کو بتا دیا ہے۔